बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं सरदार अदिल मुस्तफ़ा। आप देख रहे हैं आप टीवी। नाजरीन, मेरे साथ हैं सईद अहमद नाज साहब, जो खतात हैं, और न सिर्फ खतात हैं बल्कि पाकिस्तान समेत दुनिया भर में इन्होंने खताती का भी नाम रोशन किया, पाकिस्तान का नाम भी रोशन किया। इनके फ़न पारे जो हैं बहुत पसंद किए जाते हैं और जो है इनकी खताती जो है वो अपनी मिसाल आप है। हम इन्हीं से बात करेंगे और इन्हीं से पूछेंगे कि इनको खताती का जो है शौक़ कैसे पैदा हुआ, कब से ये खताती कर रहे हैं, और दीगर सवालात जो आपके और मेरे ज़हनों में हैं उसका भी जवाब सईद अहमद नाज साहब देंगे। अस्सलाम वालेकुम सईद साहब, क्या हाल चाल है? वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। क्या हाल है आदिल साहब? राज़ी हो? सब खैरियत? सईद साहब, आपने सऊदी अरब मुकाबले में भी 9वीं पोजीशन हासिल की, इंडोनेशिया में पहली पोजीशन हासिल की, पाकिस्तान में भी खताती के कई ऐसे मुकाबले हुए हैं जिसमें आपने पहली पोजीशन हासिल की। आपने को ये फ़न जो है खताती, ये कहते हैं गॉड गिफ्टेड होता है, इसमें कितनी हकीकत? अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। ये मेरे वालिद साहब मोहतरम हाफ़िज़ अब्दुस्तार अतहर साहब, मेरे वालिद गिरामी, वो आलिम दीन भी हैं, हाफ़िज़ कुरान भी हैं। ये उनकी तरफ से मुझे हासिल हुआ। उन्होंने सबसे पहले मुझे ये खताती के हवाले से कुछ मशक़ें दी, मैंने उनको किया। फिर इसको बतौर एक मुनफरिद अंदाज़ में पेश करने के लिए लाहौर के खत्तात अब्दुल रशीद कमर साहब, जो मेरे बहुत प्यारे मोहतरम उस्ताद हैं, उनके पास मैं सन 1981 में लाहौर में आया और उनसे मैंने 10 साल खताती सीखी। उस 10 साल में वहाँ से मुझे बोलने का ढंग मिला, वहाँ से मुझे ख़त लिखने का ढंग मिला, वहाँ से मुझे बहुत सारी ऐसी चीज़ें मिलीं जो दुनिया में रहने के काबिल होती हैं। तो इस लिहाज से ये सन 1981, मैं तो सन 1965 में चूँकि फ़ारुखाबाद से पैदा हुआ और वहाँ से इधर आके लाहौर सन 1981 में मैंने अपना ये फ़न यानी कि उस्ताद के लेवल से शुरू किया, और अब इंशाअल्लाह अज़ीज़ मेरा नाम पूरी दुनिया में अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन माना जाता है, गिना जाता है और पहचाना जाता है। सही साहब, फ़न पारे मुख्तलिफ़ आर्टिस्ट जो हैं वो तख्लीक करते हैं, खूबसूरत से खूबसूरत खताती भी करते हैं, लेकिन आपके फ़न पारे मस्जिद नबवी हरम शरीफ में लगे हैं। कैसा लगता है कि अल्लाह ताला के प्यारे घर में आपके फ़न पारे वहाँ मौजूद हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। ये भी बड़ी खुशी की बात है हमारे लिए, पाकिस्तान के लिए, हमारे दोस्तों के लिए, हमारे वालिदैन के लिए बहुत बड़ी खुशी की बात है कि हमारे फ़न पारे पूरी दुनिया में अवीज़ा हैं। और हम बहुत इसको मैं ये कहता हूँ कि ये अल्लाह की तरफ से बहुत सारी करम नवाज़ी है हम पर, बहुत सारी मेहरबानी है उसकी कि वो हमें इस आर्ट की तरफ अल्लाह ताला ने ये रग़बत दी कि मैं ये कुरान पाक लिखने का हामिल हुआ। वरना आर्टिस्ट का मसला ये है कि आर्टिस्ट तो बहुत फ़नून है, आर्टिस्ट में बहुत सारे फ़नून आ जाते हैं, जैसे नाचने वाले भी आ जाते हैं, कव्वाल भी आ जाते हैं, दूसरे तीसरे भी आ जाते हैं। लेकिन अल्लाह का बहुत फ़ज़ल है कि जिसमें हमें दुनिया में और आखिरत में दोनों में जो अजर मिलेगा, जो उसका हासिल होगा, वो हमें दुनिया में भी होगा और आखिरत में भी होगा इंशाअल्लाह। सही साहब, आप इस दौरे जदीद में भी आपने 2 कुरान मजीद जो हैं वो कलम से खूबसूरत अंदाज में तहरीर किए हैं, पूरे के पूरे कुरान शरीफ। ये दौरे जदीद है, दौरे जदीद में भी कुरान मजीद को कलम से लिखने का ख्याल आपके ज़हन में कैसे आया? हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह। ये भी बहुत अच्छा सवाल है। इस लिहाज से ये बड़ा अजीब है कि कुरान पाक का अभी तक फ़ॉन्ट जो कंप्यूटर में होता है वो अभी तक नहीं बन सका, क्योंकि कुरान पाक की जो तख्ती का एक लेवल है उसमें कुरान पाक की जो कंप्यूटर में जो टाइप राइटर मामला है उसमें वो नहीं आता। कुरान पाक की एक अलहदा ख़ताती है, इसका एक अलहदा बैलेंस है, एक अलहदा सिलसिला है, जिसकी वजह से ये सिर्फ़ हाथ से ही लिखा जाए तो खूबसूरत तरीन बनता है। सही साहब, जब हम छोटे थे तख्ती होती थी, स्लेट होती थी,
ٹیچرز ہمیں تختی پہ لکھواتے تھے، ہم جا کے دکھاتے تھے، پھر ہمیں مار بھی پٹا کرتی تھی کہ ایسے الف کھینچنی ہے بے. اب تو تختی کا بھی رواج گیا، سلیٹ کا بھی گیا. تو اب خطاط آپ سمجھتے ہیں کہ ابھی بھی ویسے پیدا ہو رہے ہیں، یا اس کو فن خطاطی کو آپ پاکستان میں کس مقام پہ دیکھتے ہیں؟ اللہ اکبر، یہ آپ نے ایک بڑا عجیب سا تصور پیش کیا ہے. جب تختی تھی، قلم تھی، دوات تھی، اس وقت ہمارے میں اخلاق بھی تھا، ادب بھی تھا، سارے معاملات بہترین تھے، بہت اچھے تھے. اب قلم گئی، پیار گیا، محبت گیا، ہر چیز گئی. لیکن یہ بھی اللہ کی توفیق کا بہت بڑا مظہر ہے کہ ہم لوگ پھر بھی اس کا کلام پاک لکھتے ہوئے ملک کا نام روشن کرتے ہیں، ملک کے لیے خدمت کرتے ہیں. لیکن ملک ہمیں کچھ دے نہ دے یہ اس کا اپنا معاملہ ہے، لیکن ہم یہ کام کرتے رہیں گے. بچے بہت بہت نکھر کے سامنے آ رہے ہیں، بہت بہت اچھا لکھنے والے سامنے آ رہے ہیں. لیکن یہ اس لیے یہ نہیں کہا جا سکتا کہ یہ گورنمنٹ کی وجہ سے ہمیں کوئی اتنا فورس مل رہا ہے کہ ہم لوگ یعنی کہ خطاطی میں بہت آگے جا رہے ہیں. نہیں، یہ اپنی مدد آپ کے تحت ہم ایک دوسرے سے معاونت کر کے، ایک دوسرے کے ساتھ مل کے ہم لوگ آگے بڑھ رہے ہیں اور ملک کا نام روشن کر رہے ہیں. اچھا سعید صاحب، آپ ایک جو ہے فن پارہ کتنے دن میں تخلیق کر لیتے ہیں، اور اس کے کاغذ جو اس کے اندر لگتا ہے کتنی اس کی لاگت آتی ہے؟ یہ ہمارا جو فن پارہ ایک تیار ہوتا ہے تقریباً، یہ اصل میں جو مقابلے کے ہوتے ہیں نا اپنا فن پارے، اس میں یہ ہوتا ہے کہ وہ 6 ماہ ایک فن پارے کے لیے 6 ماہ دیتے ہیں ہمیں. تو ہم 6 ماہ میں ہم نے کئی طرح سے ہم نے اس کو لکھنا ہوتا ہے. پھر جو بھی ہمیں بہتر لگنا ہے اس کو ہم نے تکمیل کرنا ہے، اس کو کامل کرنا ہے. تو اس لحاظ سے ہمیں کم از کم 6 ماہ ایک فن پارے پہ چاہیے. اور جب ہم کسی کی اپنا کہنے پہ ہم لوگ کام کرتے ہیں، وہ 3 ماہ 2 ماہ ہمیں پھر بھی لگ جاتے ہیں. بہت جلدی معاملہ ہو تو وہ ٹائٹل ہمیں لکھنے آتے ہیں، وہ آج دیتے ہیں اور ترسوں ہم وہ بھی کام کر دیتے ہیں انشاءاللہ العزیز. اس میں یہ ہے کہ یہ جو کام بازاری ہیں، یہ بازاری کام جو ہیں یہ تو جلدی کر دیتے ہیں. جو فن پاروں کے کام ہیں اس میں دیر لگتی ہے خوبصورتی پیدا کرنے کے لیے. اور جب ہمارے یہ فن پارے ملک در ملک جاتے ہیں تو ان کے پھر ہمیں پیسے اللہ کے فضل و کرم سے پیسے بھی اماؤنٹ بھی بڑی اچھی مل جاتی ہے، اس میں ہماری پروگرس بھی بڑی اچھی ہو جاتی ہے. اور جب اس کی اماؤنٹ ملتی ہے، ہمیں مال ملتا ہے، تو ہمارا جوش، ہمارا ولولہ اور بڑھ جاتا ہے. اچھا سعید صاحب، کوئی ایسا شخص یا کوئی ایسا نوجوان جو فن خطاطی کا شوق رکھتا ہو، لیکن میں نہیں سمجھتا کہیں کوئی ٹریننگ کی کوئی جگہ ہو، تو اس کو آپ کیا مشورہ دیں گے کہ وہ اپنے شوق کو پایا تکمیل تک پہنچانے کے لیے کیا سٹیپ لے؟ ٹھیک ہے، وہ اپنا اگر کوئی سیکھنا چاہے، کیونکہ اس لحاظ سے یہ فن کوئی اتنا یعنی کہ ہماری کتابت، ہماری جو خطاطی ہے وہ جو لوگ دیکھتے ہیں، جب دیکھتے ہیں تو اس وقت ان کے ایک مزاج ابھرتا ہے کہ یہ فن بھی کوئی چیز ہے، اس کو سیکھنا چاہیے. لیکن اگر کوئی ہمارے سے رابطہ کرتا ہے تو ہم لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے واٹس ایپ پہ آپ لوگ لکھ کے بھیجیں، کیونکہ سائنسی دور ہے، تو ہمارے واٹس ایپ پہ بھیجیں. میں اس کے اوپر یعنی کہ تحقیق کر کے آپ کو مکمل بنا کے آپ کو واپس کر دوں گا. اس لحاظ سے آپ بھی سیکھیں گے تو ہم لوگوں کی بھی مشق ہوتی رہے گی. اچھا سعید صاحب، کینوس کا دور ہے، کینوس پہ لوگ جو ہے پینٹنگز پسند زیادہ کرتے ہیں. بڑے بڑے ہم ڈرائنگ رومز میں دیکھیں، شادی ہال میں دیکھیں، تو آپ جو ہیں وہ کاغذ کے اوپر جو ہے کرتے ہیں. یہ پرانی چیز ہے، تو کیا سمجھتے ہیں کہ پھر بھی جو ہے لوگوں کا دل جو ہے وہ جو ہے ان رنگین تصویروں کی جانب نہیں بلکہ آپ کی پینٹنگز کی جانب جو ہے آنکھیں ٹھہر جاتی ہیں؟ الحمدللہ، یہ بھی ٹھیک ہے. مسئلہ یہ ہے کہ ہم چونکہ قرآن لکھتے ہیں، قرآن پاک میں خود ایک برکت والا معاملہ ہوتا ہے. تو جتنا بھی انسان گناہ گار ہو، جیسے بھی ہو، قرآن دیکھ کے ایک نظر ٹھہر جانا، دل کو سکون ہو جانا، وہ متلاشی ہوتا ہے ہمارے فن میں. تو ہمارا فن اس لحاظ سے ہر ایک کو موہ لیتا ہے، ہر ایک کو ٹھنڈک پڑتی ہے. ہمارے معاملات جو ہیں، اسی لیے ہم سمجھتے ہیں کہ یہ برکت والا معاملہ ہے. اس میں، اس خطاطی میں برکت ہے. ہم برکت کے حوالے سے بات کرتے ہیں تو یہ ہے کہ ہمارے لیے ملک و قوم نے اگر کچھ بھی نہیں کیا
تو پھر بھی ہمارا اللہ ہمارے ساتھ اتنے خوبصورت انداز سے ہمارا گزر بسر کرنے کے معاملات پورے کرتے ہیں کہ اللہ کی شان ہے۔ ناظرین، سعید احمد ناز صاحب پاکستان کا ٹیلنٹ بھی ہیں اور عالمی شہرت یافتہ یہاں پہ خطاط ہیں، لیکن جو ہے حکومت جو ہے بڑے بڑے ایوارڈز، تمغہ امتیاز اور دیگر جو ہے یہ ایوارڈز ان لوگوں کو دیتی ہے جو ان کا تعلق زیادہ تر ناچنے گانے یا سکرینز پر آنے والوں سے ہے۔ تو ضرورت اس امر کی ہے کہ ایسے ٹیلنٹ کو بھی جو ہے ہم جو ہے منظر عام پر لائیں اور لوگوں کو بتائیں کہ یہ بھی لوگ ہیں اور یہ جو قرآن پاک کو خوبصورت طریقے سے لکھتے ہیں اور پاکستان کا نام جو ہے دنیا بھر میں انہوں نے روشن کیا ہے، ان کی خدمات کو بھی جو ہے اس کو اعتراف کرنا چاہیے۔ آئندہ کسی نئی ویڈیو میں کسی نئے موضوع کے ساتھ حاضر خدمت ہوں گا۔ آپ دیکھتے رہیں آپ ٹی وی۔ اللہ حافظ۔